نہ کوئی الزام ہے، نہ کوئی گواہ ہے، نہ کوئی کہنے کی بات ہے، لیکن 4 سال سے 13 لوگ اس مقدمے میں ان کو ملزم بنایا گیا، ان کی زندگیاں رکی ہوئی ہیں، لیکن نہ کیس آگے چلتا ہے اور ہر ہفتے یہ پیشی ہوتی ہے۔ میں نے تو ہمیشہ کہا ہے کہ ان عدالتوں میں کیمرے لگائیں اور پاکستان کے عوام کو دکھائیں کہ اس ملک کے سیاستدانوں نے کون سی کرپشن کی ہے۔ نیب کا چیئرمین بھی گھر چلا گیا ہے، لیکن مقدمے یہیں پہ ہیں۔ جو آدمی 4 سال میں مقدمے چلا نہ سکا ہو، اس کے مقدموں کی حقیقت اسی بات سے عیاں ہوتی ہے۔ اور میں نے چیئرمین صاحب جاوید اقبال صاحب کو بہت دفعہ گزارش کر چکا ہوں کہ آپ اپنے اثاثے ذرا پاکستان کے عوام کے سامنے رکھ دیں، تاکہ پاکستان کے عوام کو پتہ چلے کہ وہ آدمی جو دوسروں پر مقدمے بناتا تھا، بغیر ثبوت کے، بغیر الزام کے گرفتاریاں کرتا تھا، اس کی اپنی حقیقت کیا ہے۔ اس کا جواب بھی جاوید اقبال صاحب دینے سے قاصر ہیں۔ میں پھر آج گزارش کروں گا ان سے کہ جس عہدے پر آپ رہے ہیں، اس عہدے کا تقاضا ہے کہ آپ بھی اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کریں اور ملک کے اندر اور ملک سے باہر بشمول آسٹریلیا کے جو بھی آپ کے اثاثے ہیں وہ پاکستان کے عوام کے سامنے رکھیں۔ جناب سر کیا کہیں گے، ایک طرف پرائم منسٹر صاحب جو ہیں چیف منسٹر سندھ کے ساتھ مل کر زیادہ علاقوں کا دورہ کریں، دوسری طرف عمران خان صاحب جو ہیں فوج اور جرنیلز ہیں ان کے خلاف جو ہے بیانات پہ بیانات دے رہے ہیں، فوج میں گروپنگ کر رہے ہیں، تو حکومت کوئی اسٹیپ نہیں لے گی کہ ایک بندہ ان کو کھلا کھلا چھٹی دے کے رکھے گی اور عدالت خلاف وہ آئے روز بیانات دے گی؟ دیکھیں، ہمارا کام ہے حکومت میں، ہمارا کام ہے ملک کے مسائل حل کرنا۔ جو عمران خان نے 4 سال میں اس ملک کی معیشت کی تباہی کی ہے، ملک کے اداروں کو تباہ کیا ہے، جو غفلت برتی ہے، جو کرپشن کی ہے، ان حالات کو درست کر کے اس ملک کو ترقی کے راستے پر ڈالنا۔ عمران خان کا کام ہے کہ ہر جھوٹ بولنا، ہر وہ کوشش کرنا کہ کس طرح اقتدار میں آ جائے اور ہر ادارے کی حد تک کرنا۔ اس لیے ہماری تو کنسنٹریشن اسی بات پر ہے کہ ملک کے مسائل کو حل کیا جائے۔ عمران خان جو بھی کرتا ہے وہ عوام اس سے جواب پوچھ لیں گے، لیکن عمران خان سے کسی مثبت کام کی توقع مت رکھیں۔ سر یہ بتائیے گا کہ آپ کی گورنمنٹ آنے سے پہلے پیٹرولیم پرائسز بھی اتنی زیادہ نہیں تھی، بجلی کے ریٹ بھی اتنے زیادہ نہیں تھے، آپ کی گورنمنٹ آنے کے بعد پیٹرول کی پرائسز بہت زیادہ بڑھی ہیں، غریب آدمی بالکل پس کے رہ گیا ہے، لوگوں کے بجلی کے بل جس کی 20,000 سیلری ہے اس کا 40,000 بل آیا ہے۔ اس ساری چیزوں کو آپ کیسے جسٹیفائی کرتے ہیں؟ جی میں بالکل جسٹیفائی نہیں کرتا، میں حقائق کی بات کروں گا۔ پیٹرول کی قیمت کے 12 حصے ہوتے ہیں جو پیٹرول کی قیمت کا تعین کرتے ہیں، اس میں سے 10 عالمی منڈی سے تعلق رکھتے ہیں۔ ایک ٹیکس ہوتا ہے جو عمران خان کی حکومت نے IMF سے کمٹ کیا ہوا ہے، جو 50 روپے کا ٹیکس ہے، اور اس کے علاوہ سیلز ٹیکس ہے جو 17% ہوتا ہے۔ اس حکومت نے سیلز ٹیکس کو 0 کر دیا ہے، اور جو 50 روپے کا ٹیکس تھا وہ تو ابھی وہ 30-35 روپے پہ ہے، وہ 10-15 روپے کا اضافہ ہوگا۔ اس کے علاوہ کوئی ٹیکس بھی پیٹرول کی قیمت پر نہیں ہے۔ جو بجلی کی قیمت ہے، یہ بھی اس کا تعلق بھی جو دنیا میں اس وقت پیٹرولیم کی پرائسز ہیں، بجلی جن چیزوں سے بنتی ہے اسی وجہ سے یہ قیمتیں بڑھتی ہیں۔ اور بدقسمتی یہ ہے کہ عمران خان نے جس طرح حکومت کو چلایا، جس طرح تمام ادارے تباہ ہوئے، جہاں پر آج پاور کا گردشی قرضہ ریٹ نہ بڑھانے کی وجہ سے 3,000 ارب سے زیادہ ہے، گیس کا گردشی قرضہ 2,000 ارب کے قریب ہے۔ ان سب چیزوں کی قیمت بدقسمتی سے جب حکومت غفلت برتتی ہے، اپنا کام نہیں کرتی، حقائق کی آنکھیں بند کرتی ہے، اس کی قیمت عوام کو ادا کرنی پڑتی ہے، اور وہ قیمت بدقسمتی سے آج پاکستان کے عوام ادا کر رہے ہیں۔ لیکن یہی وہ مشکل فیصلے ہیں جو کر ہم پاکستان کو ترقی کے راستے پر ڈال سکیں۔ سر کیا کہیں گے، عمران خان بار بار مطالبہ کریں کہ فوری الیکشن ہو جائے، کیا حکومت اپنی کوشش پوری کرے گی؟ ورنہ وہ بار بار دھمکیاں ہی دی جا رہی ہیں کہ وہ اسلام آباد بند کر دیں گے، اسلام آباد آ رہے ہیں، سب کچھ کریں گے، تو ابھی کیا حالات
ज़रूर बंद करने की कोशिश कर लें। बात ये है कि अप्रैल 10 से पहले उनको इलेक्शन का ख्याल नहीं आया। हम जब से हुकूमत आई थी हम कह रहे थे चोरी शुदा इलेक्शन है, ये आदमी धांधली से आया है, सिलेक्ट किया गया है, लेकिन 4 साल उसको इसका इल्म नहीं था। अब उसको तकलीफ़ है। इलेक्शन अपने मुकर्रर वक्त पर हुकूमत वक्त पूरा करेगी और उसके बाद आइन के मुताबिक इलेक्शन होगी। मियां नवाज शरीफ साहब कब वापस आ रहे हैं? मियाँ साहब मैंने बहुत दफ़ा बताया है, जब उनके डॉक्टर इजाज़त देंगे, इलाज के घर से गए थे, इलाज करवा कर आएंगे। शुक्रिया। YouTube पर Googly TV देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में Googly TV टाइप करें। Googly TV के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।